العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالمغریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبیر۔ سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بزرگی اور بڑائی ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام نازل ہو آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، الدروس المہمہ لعامۃ الامہ، جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جس سے درس دیا جا رہا ہے، آج کے درس میں سورہ عادیات کی تفسیر بتائی جائے گی۔ سورہ عادیات یہ مکی سورت ہے، اس کا ترجمہ ہے والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر قسم کھا کر بیان کر رہا ہے کہ والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، فالموریات قدحا، پھر ٹاپ مار کر آگ جھارنے والوں کی قسم، فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم، فأثرن به نقعا، پس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں، فوسطن به جمعا، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں، ان الانسان لربه لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے، وانه علی ذلک لشہید، اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے، وانه لحب الخیر لشدید، یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال لیا جائے گا، قبروں سے اٹھایا جائے گا، وحصل ما في الصدور، اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی، یعنی جو کچھ سینے میں باتیں چھپی ہوئی ہیں انہیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ ان ربهم یومئذ لخبیر، ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر گھوڑے کی قسم کھائی ہے، کیونکہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی روشن اور نمایاں نشانیاں اور ظاہری نعمتیں ہیں جو تمام خلائق کو معلوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی ان کے اس وصف میں قسم کھائی جس وصف میں حیوانات کے تمام انواع میں سے کوئی حیوان ان کے ساتھ مشارکت نہیں کر سکتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے والعادیات ضبحا، یعنی بہت قوت کے ساتھ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، جبکہ ان سے ہانپنے کی آواز آ رہی ہو۔ ضبحا، گھوڑوں کے سانس کی آواز جو تیز دوڑتے وقت ان کے سینوں سے نکلتی ہے اسے کہا جاتا ہے ضبحا۔ فالموریات، پھر ٹاپ مار کر آگ جھارنے والوں کی قسم۔ قدحا کا معنی ہے ٹاپ مار کر، یعنی جب وہ گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کے کھروں کی سختی اور ان کی قوت کی وجہ سے آگ نکلتی ہے، یعنی تیز تیز قدم گھوڑے دوڑتے ہیں، پتھریلی زمین ہوتی ہے تو ان کی قدم کی آواز سے، ٹاپ کی مار سے آگ نکلتی ہے، یعنی جب وہ گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کے کھروں کی سختی
اور ان کی قوت اور طاقت کی وجہ سے اس پتھر پر کھر پڑنے کی وجہ سے، پیر پڑنے کی وجہ سے آگ نکلتی ہے، اس کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ فالمغیرات کی کہتے ہیں دشمن پر جب شبخون مارنے والے گھوڑوں کی، فالمغیرات ان گھوڑوں کو کہتے ہیں جو دشمنوں پر شبخون مارتے ہیں، رات ہی میں حملہ کرتے ہیں، صبح صبح حملہ کرتے ہیں، صبح یعنی صبح کے وقت میں، اور یہ امر غالب ہے کہ دشمن پر شبخون صبح کے وقت منہ اندھیرے مارا جاتا ہے، یعنی رات ہی کا حصہ ہوتا ہے لیکن صبح ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت حملہ کرنے کو شبخون کہا جاتا ہے، تو ایسے وقت میں شبخون مارنے والے گھوڑے کی قسم۔ فَأَثَرْنَ بِهِ یعنی اپنے دوڑنے اور شبخون مارنے کے ذریعے سے نقع غبار اڑاتے ہوئے، جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو غبار بھی اڑاتے ہیں، عجیب و غریب منظر ہوتا ہے، کئی گھوڑے ہوتے ہیں لگاتار جب دوڑتے ہیں تو غبار، گرد و غبار بھی اڑتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ پھر جا گھستے ہیں، یعنی اپنے سواروں کے ساتھ جمعا دشمن کے چھتوں کے درمیان، دشمن کے جتھوں کے درمیان جن پر دھاوا کیا گیا ہے۔ جواب قسم اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، یہ تو قسم تھا، اور جواب قسم کیا ہے؟ اللہ کا یہ فرمان ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ یہ جواب قسم ہے، ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے، یعنی وہ اس بھلائی سے روکنے والا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے۔ انسان کی فطرت اور جبلت یہ ہے کہ اس کا نفس ان حقوق کے بارے میں جو اس کے ذمے عائد ہوتے ہیں ان کو کامل طور پر اور پورے ادا کرنے میں فیاضی نہیں کرتا، بلکہ اس کے ذمے جو مالی یا بدنی حقوق عائد ہوتے ہیں ان کے بارے میں اس کی فطرت میں سستی اور حقوق سے پہلو تہی کرنا داخل ہے، سوائے اس شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے بہرہ مند کیا ہے اور اس نے اس وصف سے باہر نکل کر حقوق کی ادائیگی میں فیاضی کے وصف کو اختیار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس پر گواہ ہے، یعنی انسان اپنے نفس کی تنگی و بخالت اور ناشکرے پن کی معروف صفت کا گواہ ہے، نہ اس کو جھٹلا سکتا ہے اور نہ ہی اس کا انکار کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بالکل ظاہر اور واضح ہے۔ اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہو، یعنی بے شک بندہ اپنے رب کا ناشکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر شاہد ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس شخص کے لیے جو اپنے رب کا ناشکرہ ہے سخت وعید اور تحدید، وارننگ ہے، چیتاونی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر شاہد ہے، گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ اور بلا شبہ انسان لِحُبِّ الْخَيْرِ مال کی محبت میں لشدید بہت سخت ہے، ٹائٹ ہے اپنے موقف میں، یعنی مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور مال کی محبت ہی اس کے لیے حقوق واجبہ کو ترک کرنے کی موجب بنی، اور یوں اس نے اپنی شہوت نفس کو، نفسانی خواہشات کو اپنے رب کی رضا پر، خوشنودی پر ترجیح دی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اس نے اپنی نظر کو صرف اسی دنیا پر مرکوز رکھا اور آخرت سے غافل رہا، صرف دنیا داری کو ترجیح دیا، اپنی نگاہیں اس فانی دنیا کی طرف مرکوز رکھا اور جو ابدی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اس سے غافل رہا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ تنبیہ کے طور پر فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، باوجود اس کے دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور آخروی زندگی کو بھلا بیٹھتے ہیں، اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اس نے اپنی نظر کو صرف اسی دنیا پر مرکوز رکھا اور آخرت سے غافل رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یوم وعید کا خوف دلاتے ہوئے فرمایا افلا یعلم، یعنی اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے والا یہ شخص کیا نہیں جانتا؟ سب کچھ جانتا ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوا ہے۔ اذا بعثر ما فی القبور، جب اللہ تعالیٰ قبروں میں سے مردوں کو ان کے حشر و نشر کے لیے نکالیں گے، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کے لیے، سزا و جزا کے لیے قبروں سے مردے کو نکالے گا،
حصل ما فی صدور، اور جو کچھ سینوں میں پوشیدہ ہے وہ ظاہر اور واضح ہو جائے گا۔ سینوں کے اندر جو بھلائی یا برائی ہے وہ چھپی نہ رہے گی، باہر آ جائے گی، ہر بھید کھل جائے گا، ہر راز فاش ہو جائے گا، اور ان کے اعمال کا نتیجہ تمام مخلوق کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان کے ظاہری اور باطنی، کھلے اور پوشیدہ، ظاہر اور باہر اعمال سے باخبر ہے، خبردار ہے، جانکار ہے، اور وہ ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو اس دن کے ساتھ خاص طور پر ذکر کیا ہے جب کہ وہ ان کے بارے میں ہر وقت خبر رکھنے والا ہے، کیونکہ اس سے مراد اعمال کا وہ بدلہ ہے جس کا سبب اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی اطلاع ہے۔ حضرات گرامی، یہ تھی سورہ عادیات کی تفسیر اور توضیح، جو سورہ عادیات مکی ہے، جس کی آپ کے سامنے تفسیر رکھی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دنیاوی زندگی کو ترجیح نہ دے، دنیا کے چکر میں، مال و دولت کے چکر میں، اولاد کی محبت میں ہم دنیا میں مرغوب نہ ہو جائیں، بلکہ دنیاوی زندگی کو ترجیح نہ دے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم مال و دولت اور دنیا کے لہو و لعب میں ہم آخرت کو بھلا دے، اخروی زندگی سے غافل ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوگا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دنیاوی زندگی میں اعمال صالحہ کرنے اور فکر آخرت دلوں میں بسائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اخروی زندگی کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔